صدر کراچی چیمبر آف کامرس محمد جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ ویسے یہ جو مسائل تھے اصولاً تو اگر صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب تو ان کے لیول تک حل ہو جانے چاہیے تھے۔ کراچی کے مسائل تو ظاہر ہے کہ وہیں پہ حل ہو جاتے۔ یہ ایسی کیا نوبت آئی کہ بلاول صاحب کو اس پر از خود نوٹس ایک طرح سے لینا پڑا اور تاجر جو ہے وہ ان کے پاس جا کے اپنے مسائل رکھیں گے جو سارٹ نہیں ہو پا رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے لیول پہ سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے تھے، مگر ہمارے یہاں آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر نیگیٹو گروتھ ہے کہ پازیٹیو گروتھ ہے۔ چاہے کسی بھی معاملات میں آپ دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں، پانی کے معاملات میں دیکھ لیں، بجلی میں دیکھ لیں، گیس میں دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر میں دیکھ لیں، روڈز کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی وارڈز دیکھ لیں، کہیں بھی جائیں، اسکولز دیکھ لیں، ہر جگہ نیگیٹو گروتھ نظر آ رہی ہے۔ اور جو چیزیں یہاں بنائی بھی گئی ہیں، انڈر پاس وغیرہ، ان کی حالت آپ دیکھیں، کمپیئر کریں کسی دنیا کے اچھے ملک سے نہیں، صرف لاہور سے کمپیئر کر لیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسٹون ایج کے زمانے میں جا رہے ہیں۔ اور تمام تاجر برادری نے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے نشاندہی کی تھی، دیکھیے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شہر 54% ایکسپورٹ کرتا ہو، 67% ٹیکس دیتا ہو، ملک کا 50% ٹیکس کا شیئر جس کا ہو، وہ آپ مجھے یہ بتائیں، اور 50% ایکسپورٹ کا شیئر ہو، اس شہر کا وہ حال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بائر آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی فورنرز آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایون ہمیں بلاتے ہیں کہ لاہور میں آ کے میٹنگ کریں، پہلے کہتے تھے کہ آپ دبئی میں آ کے میٹنگ کریں۔ یہی کراچی شہر تھا، ایک وقت تھا اس کے اندر دنیا کے 30-40 ملک کے لوگ یہاں رہتے تھے، اور بلکہ کراچی یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل۔ بالکل ایسے۔ بلوانی صاحب، ایک چیز بتائیے گا، آپ بار بار مثال دے رہے ہیں لاہور کی، کہ لاہور کو ہی دیکھ لیں۔ کل ایک بیان بڑا آپ کو بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، زیر گردش رہا کہ احسن اقبال صاحب سے تاجر صاحب نے انہوں نے یہ فرما دیا کہ جی مریم صاحبہ کو آپ ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے لاہور بھجوا دیں یا پنجاب بھجوا دیں۔ تو اس پہ جو ترجمان ہے سندھ حکومت کے، وہ کافی مطلب ناراضگی کا ظاہر ہے، انہیں اچھا نہیں لگا یہ بیان، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ جا کے پنجاب کے ہاسپٹل دیکھیں اور ہمارے ہاسپٹل سے کمپیریزن کریں، بلکہ مریم صاحبہ کو یہاں آ کر سیکھنا چاہیے۔ تو جب یہ ڈیفینس ہو پارٹی میں تو آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ادراک ہے پیپلز پارٹی کو مسائل کا، اور بلاول بھٹو کچھ ڈیفرنٹلی ایکٹ کریں گے، اور آپ کے مسائل کیا یہی ہیں؟ کیا کیا ڈسکشن میں آ سکتے ہیں مسائل؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کسی بھی ایک کمپنی ہوتی، اس کا ایک سی او ہونا چاہیے اور ایک ہی جانا اور ڈیسیژن پاور لینے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے سندھ صوبے کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ کوئی فل پاور میں کام کر نہیں سکتا، اچھا، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ اوپر سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو پولیٹیکلی بھی ہیں، جو فورسز کے لوگ بھی ہیں، تو کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کی ذمہ داری ہو، اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کیا جائے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، نشاندہی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم کی جائے، اور اس کی رپورٹ لی جائے کہ ہر 3 مہینے میں کیا پروگریس ہوئی، ہر 2 مہینے میں کیا پروگریس ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، سندھ کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ 25, 30, 40 سال تک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ آپ مجھے بتائیں، بے نظیر صاحبہ نے کچھ پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے، وہ آج 30 سال بعد تو بننا شروع ہوئے۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ عوام کا کام ہے؟ سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کو جو بھی پروجیکٹ، اچھا آپ ادھر ایک اور چیز دیکھیں، کسی پروجیکٹ کی PC1 بنتی ہے، آج ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کی PC1 بنی ہو اور اسی PC1 کے اندر وہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا ہو۔ آپ اس ملک میں ایک، جیسے ابھی دھابل جی انڈسٹریل ایریا اناؤنس ہوا، کوئی 5 دفعہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی۔ اچھا، ایسے کس 5 دفعہ گراؤنڈ؟ جاوید صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ تاجر اور صنعت کار ان کی آواز ایسی ہے کہ ایک تو ان کا انفلوئنس بھی ہے،
پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور کئی معاملات پر ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ ان کی بڑی سنتی بھی ہے. پھر ایسا کیسے ہوا کہ یہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ایک طریقے سے نہ صرف یہ کہ ترقی کے عمل کو مفلوج کر دیتے ہیں بلکہ آپ کو بھی تھریٹن کرتے ہیں یا جو آپ کے ظاہر تحفظات ہیں جس متعلق وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تاجر کی ایک لمیٹیشن ہے. تاجر صرف ہائی لائٹ کر سکتا ہے, تاجر صرف بتا سکتا ہے. اگر تاجر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی تو یہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ امپلائمنٹ دیتی ہے انڈسٹریز, سب سے زیادہ امپلائمنٹ دیتی ہے تاجر برادری. یہ تاجر برادری کے بچے جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں یا یہاں پڑھ کے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو اس ملک میں نہیں رہنا, ہمیں اپنا کام بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے, ہم کو ہر چیز میں ڈر لگتا ہے, لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے, انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. اب جو بچے دوسرے گھروں کے بھی آپ دیکھ لیں, بیوروکریٹس کے بچے دیکھ لیں, فورسز کے لوگوں کے بچے دیکھ لیں, وہ بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ جو بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ ملک میں سب چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی اور کراچی شہر میں آپ کراچی شہر کے لوگ دنیا میں کہاں پھنس رہے ہیں اور کہاں سیٹل ہو گئے. ان کا تو ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ جو یہاں سے سرکاری عہدیدار یا پولیٹیشینز یا باقی لوگ جو جاتے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم وہاں گزارنا ہوتا ہے, اسی لیے ان کا اسٹیک یہاں پر نہیں ہوتا اور وہ یہاں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام بھی نہیں کرتے. تو یہ ان کے مسائل تو یہ ہیں, آپ کے مسائل تھوڑے ہٹ کے ہیں. ہمارے لوز کے اندر پرابلم ہے. دیکھیں یہی تو لا ایسے بنانے چاہیے جو بھی گورنمنٹ اور فورسز کے اندر جاب کرتا ہے اور جو بیوروکریٹس ہے وہ 5 سال تک کم سے کم یہ ملک کو نہ چھوڑے اپنی فیملی کے سمیت. ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے. یہ ہم نے کئی دفعہ لکھ کے دیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے اسٹیٹس ایسا کر دیں کہ 22 گریڈ کے افسر کا بچہ بھی وہاں پڑھے, ایک پیون کا بچہ بھی وہاں پڑھے, تو وہ اسکول صحیح ہوگا. جس طرح علاج کرانا ہے تو ایک چپڑاسی کا بچہ بھی اسی ہاسپٹل میں علاج کرائے, 22 گریڈ کے افسر کا بچہ بھی اس ہاسپٹل میں علاج, تو وہ ہاسپٹل صحیح ہوگا. جب یہ چیزیں نہیں کریں گے, ایسے قانون نہیں بنائیں گے, تو آپ کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اچھا تو نہیں ہو رہا کہ ملک ترقی تو نہیں کر رہا. اچھا بلوانی صاحب, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے آج کی ملاقات سے؟ آج کی ملاقات کے نتیجے میں کیا امیدیں ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر یہ سیریسلی ہماری بات سنیں اور یہ سیریسلی کام کریں تو یہ کراچی وہ شہر ہے اور سندھ وہ صوبہ ہے جہاں اللہ کی ہر نعمت ہے. پیٹرول یہاں سے نکل رہا ہے, گیس یہاں سے نکل رہا ہے, سمندر یہاں پہ ہے اور انڈسٹری یہاں ہے, ایکسپورٹ یہاں سے ہے, ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن یہاں سے سب سے زیادہ ہے. اگر یہ اس پہ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو ملک جو ہے اس کا ٹریڈ سرپلس ہو سکتا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے, وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے کما کے ہوم ریمیڈنس بھیج رہے ہیں. ہمارے لوگ ہمارے ملک میں کام کریں اور ہمارے ملک سے ویلیو ایڈیشن اور ایکسپورٹ کریں, دوسرے ملک کو ترقی کرانے کے بجائے اپنے ملک کی ترقی کریں. وہ ماحول پیدا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب سمجھائیں گے, ہم ہائی لائٹ کریں گے, چیزیں بتائیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو یہ ملک کی نیگیٹو گروتھ ہی ہوتی رہے گی. آج 40-50 سال میں کون سی پوزیٹیو گروتھ؟ نہیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جاوید صاحب, بڑے آپ کے کنسرنز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو سنا جانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ اگر یا باقی لوگ ایسے اگر اتنا مایوسی کا شکار ہوں گے اگر ان کی نہ سنی گئی, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکراس دا نیشن یہی سلسلہ ہے. یعنی کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے ملک سے باہر رہنا چاہتا ہے, جو مینیج نہیں کر پاتا ویزاز وہ پھر کشتیوں میں بیٹھ کے کسی طریقے سے جا کے پہنچتے ہیں اور ان کی کشتیاں ڈوبتی ہیں. تو لیکن اگر آپ کا بزنس مین, اگر آپ کا تاجر ہرٹ ہو رہا ہے یا وہ اپنا فلی فلیج بزنس نہیں کر پا رہا ہے, تو یہ ملک کی ترقی اور معیشت کے لیے بھی نقصان ہے. He's very right کہ اس طرح سے نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے. محمد جاوید بلوانی, بہت شکریہ آپ کا. ہوپ فلی آج کی ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور اس سے کچھ بہتر جو ہے ہمیں صورتحال نظر آئی.